آج ہم ایک مختصر مگر بہت گہرے کتابچے کے کچھ صفحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عنوان ہے ہم اور ہمارے مظلوم امام زمانہ۔ ہمارے پاس اس کے 2 صفحات کی تصاویر ہیں اور ان میں ظاہر امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت، ان کے ظہور کی کچھ باتیں اور خاص طور پر ان کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں غیبت میں، اس پر بات کی گئی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان صفحات میں جو اہم باتیں ہیں، جو تصورات ہیں، ان کو ذرا کھول کر دیکھا جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ عنوان ہی ہم اور ہمارے مظلوم امام زمانہ۔ یہ لفظ مظلوم جو ہے نا، یہ فوراً متوجہ کرتا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی صفحہ اول پر ہی بالکل شروع میں قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت 81، جاء الحق وزہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا۔ بالکل، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ آیت ہے حق کی فتح کی اور دوسری طرف عنوان میں مظلوم امام۔ ان دونوں میں مطلب کیا ربط ہے؟ کوئی تضاد تو نہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے، اور یہ کتابچے کے مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ دیکھیں، آیت کا پیغام تو واضح ہے نا کہ حق نے غالب آنا ہے، باطل نے مٹنا ہے، یہ تو طے ہے۔ اور اسلامی روایات میں خاص طور پر ہمارے مکتب میں اس آیت کو جوڑا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے، کہ جب وہ آئیں گے تو حق قائم کریں گے، انصاف لائیں گے اور باطل نظام ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب رہا سوال مظلوم کا، تو اس کا تعلق غیبت کے دور سے ہے، یعنی جب حق کا جو نمائندہ ہے امام، وہ پردہ غیب میں ہے اور دنیا میں بظاہر ظلم، ناانصافی، باطل چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، تو اس صورتحال میں حق بھی مظلوم ہے اور حق کا نمائندہ بھی مظلوم ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے جی، تو یہ آیت اور عنوان مل کر ایک پوری تصویر بناتے ہیں کہ منزل تو حق کی فتح ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ یعنی یہ غیبت کا دور، یہ امام اور ماننے والوں کے لیے صبر آزما ہے۔ یہ صرف امام کی ذات کی مظلومیت نہیں، بلکہ حق کے نظام کی مظلومیت بھی ہے، جو ابھی پوری طرح نافذ نہیں ہوا۔ واہ، یہ تو بہت گہری وضاحت ہے، یعنی امید بھی ہے اور موجودہ جدوجہد کا احساس بھی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ صفحہ اول پر ہی غیبت امام کا فلسفہ، اس پر بات ہے، اور یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام مہدی کی غیبت اتنی لمبی ہوگی کہ خالص مومن بھی آزمائش میں پڑ جائیں گے، بلکہ کہا گیا ہے کہ بہت سے شک میں پڑ جائیں گے۔ یہاں بات واقعی غور طلب ہو جاتی ہے، یہ آزمائش کیسی ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں، غیبت کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام نظر نہیں آ رہے، نہیں، یہ عقیدے کا، ایمان کی پختگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ دور اصل میں پیروکاروں کے لیے ہے کہ وہ اپنے ایمان کی گہرائی کو جانچیں، اپنے دعوے کی سچائی کو پرکھیں، مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہتے ہیں یہ دیکھیں۔ جیسا قول میں اشارہ ہے، اتنا لمبا عرصہ، بظاہر کوئی امید نظر نہ آنا، دنیا کی چمک دمک، یہ سب مل کر بہت شدید قسم کے شکوک پیدا کر سکتے ہیں نا۔ بالکل۔ تو یہ وہ وقت ہے جو کھوٹے اور کھرے کو الگ کرتا ہے۔ اور اسی سے پھر انتظار کا تصور بھی جڑتا ہوگا۔ جی بالکل، انتظار، لیکن یہ انتظار کوئی مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا یا مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں ہے۔ متن کے مطابق بھی اور عمومی طور پر بھی یہ ایک فعال انتظار ہے، باشعور انتظار۔ فعال انتظار، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ماننے والے صرف امید نہ رکھیں، بلکہ وہ خود کو تیار کریں، روحانی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر۔ امام کا جو عالمی مشن ہے نا، انصاف قائم کرنے کا، اس کے لیے خود کو اہل بنائیں، اپنے ایمان پر کام کریں، علم حاصل کریں، اچھے کام کریں، معاشرے میں جہاں تک ہو سکے اچھائی پھیلائیں، برائی کو روکیں۔ اچھا، گویا خود کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس عالمی انصاف کے نظام کے لیے تیار کرنا جس کے لیے امام نے آنا ہے۔ یعنی انتظار کا مطلب ہے تیاری، خود سازی اور معاشرے میں بھی کردار ادا کرنا، یہ نہیں کہ بس انتظار کرتے رہیں۔ بالکل نہیں، یہ خود ایک مسلسل عمل ہے، جد و جہد ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم ظہور کی نشانیوں کی طرف آئیں جو متن میں ذکر ہیں، جیسے صفحہ اول پر ہے کہ ظہور کے وقت سر پر امامہ ہوگا، اور دوسرے صفحے پر ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے۔ ان نشانیوں کا کیا مقصد ہے
और इसी के साथ मतन में ये अफसोस भी है कि लोग दुनिया में रोजी रोटी में अपने मसलों में ऐसे खो गए हैं कि इमाम को याद ही नहीं करते। जी, ये जो निशानियां हैं जिनका जिक्र हमें रिवायातों में मिलता है, इनका बुनियादी मकसद तो उम्मीद को जिंदा रखना है, यकीन को मजबूत करना है। ये याद दिलाती हैं कि गैबत चाहे कितनी लंबी हो, ये हमेशा नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब इमाम जाहिर होंगे। ये इलामात मानने वालों को मायूसी से बचाती हैं, उन्हें एक वाज़े मुस्तकबिल का हदफ देती हैं। और जहाँ तक इमाम को याद रखने पर जोर है, जैसे मतन में दुआ का जिक्र है, या साहिबुल ज़मा, अल-गौस, अल-गौस, अदरकनी। जी। तो ये सिर्फ रस्मी जुमले नहीं है, इनका मकसद ये है कि गैबत के बावजूद इमाम के साथ एक जिंदा, एक फाल रूहानी ताल्लुक रहे। ये इस बात का ऐलान है कि हम अपने इमाम को भूले नहीं हैं। वो हमारे रहनुमा हैं, मददगार हैं, और हम उनकी गैबत में भी उनसे मदद मांगते हैं। और वो जो अफसोस का इजहार है कि लोग भूल गए हैं, वो असल में एक तंबीह है, एक याद दहानी है कि ठीक है, दुनिया के मसाइल हैं, रोजमर्रा की फिक्रें हैं, लेकिन वो इतनी हावी ना हो जाएं कि इंसान अपने असल मकसद को, अपनी सबसे बड़ी वाबस्तगी को, यानी इमाम ज़माना को ही भूल जाए। ये मुसलसल याद करना, ये ताल्लुक को ताज़ा रखना ज़रूरी है ताकि इंसान दुनिया में खो ना जाए। ये तो वाकई बहुत अहम बात है, खास तौर पर आजकल के दौर में। अच्छा, तो इसी ताल्लुक को आप कह रही हैं अमली शक्ल देने के लिए सफ़ा 2 पर कुछ खास अमाल और जिम्मेदारियां बताई गई हैं, जैसे कुछ दुआएं हैं, 40 सुबह दुआए अहद पढ़ना, जी, इमाम की सलामती के लिए सदका देना, उनकी तरफ से हज या उम्रा करना अगर इस्तिताअत हो, और उनकी नियाबत में ज़ियारत करना। ये अमाल बज़ाहिर तो ज़ाती लगते हैं ना, दुआ, सदका, हज, ज़ियारत। मतन इन्हें इमाम के मिशन या इज्तिमाई शऊर से कैसे जोड़ता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। ये अमाल बज़ाहिर इनफरादी हैं, लेकिन इनके असरात सिर्फ ज़ाती नहीं हैं। यकीनन ये करने वाले के अपने दर्जात बुलंद करते हैं, इमाम से करीब करते हैं। जैसे दुआए अहद का रोज़ पढ़ना, ये तो इमाम से अपने अहद को रोज़ ताज़ा करना है ना। जी। उनके मिशन में साथ देने के अज़्म को दोहराना है। इमाम की सलामती के लिए सदका देना, ये मोहब्बत और फिक्र का इजहार है। लेकिन जरा वसी नजर से देखें तो इनके इज्तिमाई पहलू भी हैं। जब कोई इमाम की तरफ से हज करता है तो वह सिर्फ एक फर्ज नहीं अदा कर रहा, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के इज्तिमा में इमाम की नुमाइंदगी का शऊर भी जिंदा कर रहा है। अच्छा। जब बहुत से लोग इमाम के लिए सदका दें, उनकी तरफ से जियारत करें, तो ये चीज मुआशरे में इमाम की याद को जिंदा रखती है। ये अलामत बन जाती है कि इमाम गायब हैं, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे अमलों में मौजूद हैं। ये आमाल मिलकर इस शऊर को जगाए रखते हैं कि हम एक जिंदा इमाम के मानने वाले हैं, जिनका एक आलमी मकसद है। और इसी सफ़े पर वो 313 असहाब का जिक्र भी है। जी, 313 खास असहाब जो ज़ुहूर के वक्त इमाम के साथ होंगे। उनका जिक्र भी सिर्फ गिनती बताना नहीं है, ये इशारा है कि इमाम के मिशन के लिए एक खास मियार की अहलियत, खुलूस और तैयारी चाहिए। ये बाकी मानने वालों को तरगीब देता है कि वो भी खुद को बेहतर बनाए, इस मियार तक लाने की कोशिश करें। तो ये सारे अमाल मिलकर एक पूरा निजाम बनाते हैं, जाती भी और इज्तिमाई भी। बिल्कुल, जाती रूहानियत, इमाम से ताल्लुक, उनके मकसद की याद दहानी और इज्तिमाई शऊर की बेदारी, ये सब जुड़े हुए हैं। ये बहुत अहम वजाहत है। अच्छा, एक और बात जो दोनों सफहात पर मुझे नजर आई और बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है, वो ये अकीदा कि इमाम अपने मानने वालों के हालात से बेखबर नहीं है। सफा अव्वल पर लिखा है, इमाम अलैहिस्सलाम अपने शियों के तमाम हालात से वाकिफ हैं, और दूसरे सफे पर है कि जब मानने वाले गुनाह करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। इस अकीदे की क्या अहमियत है? देखें, ये अकीदा तो गैबत के पूरे तसव्वुर में बिल्कुल बुनियाद की हैसियत रखता है। ये इस ख्याल को रद्द करता है कि इमाम बस गायब हो गए और अब उनका कोई ताल्लुक नहीं दुनिया से या अपने मानने वालों से, नहीं, बल्कि ये एक जिंदा, फाल और हमदर्द इमाम का तसव्वुर देता है, जो जिस्मानी तौर पर नजर नहीं आ रहे लेकिन रूहानी तौर पर मौजूद है, और वो अपने मानने वालों के आमाल से, उनकी खुशी गमी से, उनकी दुआओं से, उनकी मुश्किलात से पूरी तरह वाकिफ है। इसका असर क्या होता है मानने वालों पर? इसके बहुत गहरे असरात हैं। एक तो ये कि ये बहुत बड़ी तसल्ली का बाइस है, हिम्मत बंधाता है।
یہ جاننا کہ آپ کا امام آپ کے حال سے واقف ہے، آپ کی سن رہا ہے، آپ کی تکلیف پر اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ تنہائی کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، یہ ایک بہت بڑا احساس ذمہ داری بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر امام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، تو انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے کام کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ صرف کسی نگران کا ڈر نہیں، بلکہ ایک شفیق رہنما کی موجودگی کا احساس ہے جسے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہے گا۔ تو یہ عقیدہ اگر آپ وسیع تناظر میں دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام کو صرف ایک تاریخی شخصیت یا مستقبل کی امید تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ انہیں ہر وقت ہر زمانے میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ روحانی طور پر موجود ایک زندہ اور فکر مند قائد بناتا ہے۔ اور یہی تعلق ہے جو غیبت کے اس لمبے اور مشکل دور میں ایمان کو تازہ رکھتا ہے اور عمل پر ابھارتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ان دو صفحات سے جو اہم باتیں نکلیں وہ یہ ہیں: غیبت صرف پوشیدگی نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش ہے۔ انتظار کا مطلب تیاری ہے، فعال تیاری۔ ظہور کی نشانیاں امید دیتی ہیں۔ امام کو یاد رکھنا خاص عمال کے ذریعے ان سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ یقین کہ امام ہمارے حالات سے واقف ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ سب جڑا ہے اسی قرآنی وعدے سے کہ حق آئے گا اور باطل مٹے گا۔ بالکل درست سمیٹا آپ نے، اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری غور طلب نقطے کی طرف لے جاتی ہیں جو ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے اور شاید آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج کی جو زندگی ہے، اتنی تیز رفتار، اتنی معلومات، سوشل میڈیا، دنیا کی مصروفیات، انسان کی توجہ ہر وقت بٹی رہتی ہے۔ ایسے میں امام زمانہ اج کے ساتھ وہ فعال روحانی تعلق جس کی بات ہم کر رہے تھے، اسے حقیقی معنوں میں کیسے برقرار رکھا جائے؟ کیا یہ جو اعمال ذکر ہوئے، دعا، صدقہ، یاد، کیا ان کو صرف رسم کے طور پر کر لینا کافی ہے، یا ان کے پیچھے جو گہری نیت ہے، جو شعور ہے، جو حقیقی تعلق کا احساس ہے، وہ زیادہ ضروری ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی آج کے دور میں فعال انتظار اور امام سے زندہ تعلق کا اصل مطلب کیا ہے، اور اسے اپنی عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر ماننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یقیناً یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔